مسئلے کے لیے الگ لفظ دے دیتے تو قیامت تک آنے والے مسائل کے نبی لفظ دیتے، تعداد کروڑوں میں چلی جاتی، دنیا کی کسی لائبریری میں حدیث کی کتابیں ہی نہ آتی۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ مسئلے قیامت تک کے لیے ہیں، الفاظ تھوڑے دیے ہیں، پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو جواب الکلم دیے، ہمارے نبی کو جواب اور یہ کہے گا توجہ اور جی پھر کبھی کبھی تم زبان سے نیت تو کرتے ہو واپس سو میں غدن نوئی تو من شہر رمضان، توجہ کہتے تم زبان سے نہیں کرتے، میں نے کہا جی کرتے ہیں، کہتا ہے کہ روزے کی زبان سے نیت کرنا یہ کس حدیث میں ہے؟ میں نے کہا بخاری میں، کس میں ہے؟ اور نگت میں ہے، بخاری میں مطلب یہ حدیث پڑھتا ہے، ہم بخاری کی ساری پڑھتے ہیں، ہم بخاری کی تو مطلب کی پڑھتے ہیں، ہم ساری پڑھتے ہیں، پھر تمہیں کہے گا اور جی بخاری میں رفع یدین ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، بتوجہ آپ نے کہنا ہے قرآن میں حضرت آدم ہے، تجھے نظر نہیں آتا، نہیں سمجھے وہ کیا کہے گا بخاری میں رفع یدین ہے تمہیں نظر، آپ کیا کہو گے بخاری میں حضرت آدم کا نام ہے تجھے نظر نہیں آتا، جی کیا مطلب آپ پوچھو آدم نبی ہیں یا نہیں، کیا کہے گا بولنا، کیا کہے گا مجھے کو پھر آدم کا کلمہ پڑھ لینا، کہتے جی کیوں؟ ہم نے کہا قرآن میں ہے نا آدم کا نام، قرآن میں حضرت موسیٰ کا نام ہے، قرآن میں عیسیٰ کا نام ہے، قرآن میں ابراہیم کا نام ہے، اللہ کے نبی اور سچے نبی ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لینا، کہتا جی نہیں پڑھتا، میں نے کہا قرآن میں ہے کیوں نہیں پڑھتا، کہتا یہ نبی پہلے دور کے ہیں، میں نے کہا رفع یدین بخاری میں ہے، میں عمل نہیں کرتا، یہ پہلے دور کا ہے، کون سی بات ہے پہلے دور کا ہے، پہلے دور کا نبی ہو تذکرہ قرآن میں ہو اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، پہلے دور کا عمل ہو بخاری شریف میں ہو تو میں بھی عمل نہیں کرتا، اگر میں مجرم ہوں تو پھر تو مجھ سے بڑا مجرم ہے، میں نے تیرے اصول پہ حدیث چھوڑی ہے، تو نے اپنے اصول پہ قرآن چھوڑا، تو نے اپنے اصول پہ قرآن چھوڑا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے یعنی مانتے نہیں، میں نے کہا ماننا اور ہے عمل اور ہے، ماننا اور ہے عمل اور ہے، ہاں میں آج بھی کہتا ہوں توجہ، میں آج بھی کہتا ہوں، مجھے کچھ ساتھی نے کہا جی تمہارے پاس فلاں مولوی آ رہا ہے، میں نے ایک نہیں 20 آئے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک مولوی آئے اور وہ چیلنج کر کے جائے اللہ کے نبی آخری عمر تک رفع یدین کرتے تھے، بخاری سے دکھا دے، بخاری سے دکھا دے اور تم لکھوا لو، ہم بخاری سے دکھائیں گے نبی آخری عمر تک رفع یدین کرتے تھے، کوئی مولوی دکھا دے، اگر یہ ثابت کر دے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، اگر وہ ثابت نہ کرے تو حنفی ہونے کا اعلان کرے، آپ دیکھتے ہیں کون سی بخاری میں تم دکھاتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، عمل کرنا اور ہے اور آخری عمر تک عمل کرنا اور ہے، آخری عمر تک عمل کرنا، میں نے کہا تو مطلب بھی پڑھتا ہے ساری نہیں پڑھتا، اور جی بخاری میں ایک اور بھی حدیث ہے، میں نے کہا وہ کون سی، کہتا جی اللہ کے نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں نے کہا مانتا ہوں اس کا میں انکار تو نہیں کرتا، کہتا ہے فاتحہ پڑھتے کیوں نہیں ہو، میں نے کہا میرا امام جو پڑھتا ہے میں اس لیے نہیں پڑھتا، کہتے جی بخاری میں ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، میں نے کہا جو کا معنی کیا ہے، کیا جو سے مراد مقتدی ہے یا جو سے مراد اکیلا ہے، کہتا جی میں کہتا ہوں جو سب کے لیے ہے، میں نے کہا تو کہتا ہے سب کے لیے، صحابی کہتا ہے مقتدی کے لیے نہیں اکیلے کے لیے، صحابی کیا کہتے ہیں اکیلے کے لیے، یہ جو حدیث بخاری میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، حضرت جابر صحابی کہتے ہیں حدیث ترمذی میں ہے ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، تو کہتے ہیں مقتدی کے لیے ہے، میں بات صحابی کی مانتا ہوں، میں بات صحابی کی نہیں مانتا، صحابی کہتے ہیں مقتدی کے لیے، صحابی کہتا ہے اکیلے کے لیے، صحابی کہتا ہے اکیلے کے لیے، میں نے کہا لاؤ کوئی اور بخاری میں حدیث ہے ہمیں بھی دے گا، اور جی بخاری میں اور بھی حدیث ہے، میں نے کہا کون سی پڑھ کے سناؤ، کہتا ہے جی بخاری شریف میں ہے آمین فی الجہر کا مسئلہ، میں نے کہا پڑھو حدیث اللہ کے نبی نے آمین اونچی آواز سے کہی ہو تو مجھے بخاری نکال کے دے گا، کہتا ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام کہے ولضالین تم کہو آمین، امام کہے بولیے نا امام کے ولضالین تم کہو بولیے نا تم کہو آمین، میں نے کہا اگر اس سے مانا آمین اونچی ہے تو بخاری کے اگلے صفحے پہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد، کیا اونچی آواز ہے،
نہیں سمجھے؟ کہنا ان کی بات ہے. اگر وہ حدیث کا معنی اونچی آمین ہے، اس حدیث کا معنی اونچی ربنا لک الحمد ہے. اگر ربنا لک الحمد آہستہ ہے تو آمین بھی آہستہ ہے. میں نے کہا تجھ کو لاؤ نا حدیث، میں نے کہا تو بخاری ساری نہیں مطلب کی پڑھتا ہے، میں بخاری ساری پڑھتا ہوں، تیرا کیا تعلق ہے بخاری سے؟ توجہ. کہتا ہے تم زبان سے نیت کرتے ہو، میں نے کہا کرتے ہیں. کہاں پر ہے؟ میں نے کہا بخاری میں. حضرت امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب اذا نوى بالنهار الصوم، کیا بندہ دن کو روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ پھر امام بخاری حدیث لایا، قالت ام الدرداء، حضرت ام الدرداء فرماتی ہے کہ کان ابو الدرداء یقول عندکم طعام، ہم سے پوچھتے تمہارے پاس کھانا ہے؟ فإن قلنا لا، اگر ہم کہتے نہیں ہے، قال، کیا فرماتی ہے؟ قال، ابو الدرداء کہتے زبان سے یا دل سے؟ قال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان سے. قال کا معنی قال، ابو الدرداء کہتے فإنی صائم یومی ھذا، فإنی صائم یومی. ابو الدرداء کہتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں. میں نے کہا ہم بھی نیت زبان سے کرتے ہیں، صحابی بھی زبان سے کرتا ہے، صحابی بھی زبان سے کرتا ہے. آگے حضرت امام بخاری کہتے ہیں قال ابو طلحہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بات ابو ہریرہ بھی فرماتے، ابو طلحہ بھی فرماتے، حضرت حذیفہ بھی فرماتے، جو عمل ہمارا ہے یہ ہمارا نہیں، پیغمبر کے صحابہ. پیغمبر کے صحابہ. ہم کہتے ہیں صحابہ کو مان لینا. میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ اطاعت اللہ کی بھی کرو، اطاعت پیغمبر کی بھی کرو، اطاعت فقہا کی بھی کرو. اطاعت فقہا، ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں، اور فقہا کی بات بھی مانتے ہیں. میں مثال دے رہا تھا، اللہ نے قرآن کریم میں فقہا کی بات کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے بات فرمائی ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہوگی لیکن عمل فقیہ بتائے گا. اگر فقیہ نہ سمجھائے تو پھر نبی کی حدیث پہ کبھی عمل مشکل ہو جاتا ہے. فقیہ اتنی وضاحت کرتا ہے کہ پھر آدمی کے اندر شک کی گنجائش نہیں رہتی. ہم قرآن پہ عمل کرتے ہوئے بات اللہ کی مانتے ہیں جس کا نام قرآن ہے، بات نبی کی مانتے ہیں جس کا نام حدیث ہے، بات فقہا کی مانتے ہیں جس کا نام بات فقہا کی مانتے ہیں جس کا نام فقہ ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہا کی فقہ بھی مانتے ہیں. فقہا کی فقہ بھی مانتے ہیں. ہم ساری باتیں. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے صحابہ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے جانے کے بعد اگر تمہیں میرے دین میں اختلاف نظر آئے. آج لوگ کہتے ہیں او جی اسی کی کریے، کوئی مولوی کو جاتا ہے تو کوئی کو جاتا ہے، اجی کہڑے مولوی کی گل منی. میں نے کہا مولوی میں نہیں، اللہ کے نبی کی مانو. کس کی مانو؟ اللہ کے نبی کی مانو. کوئی مولوی کو جاتا ہے کوئی کو جاتا ہے. اگر اس کا حل اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو پھر مان لو، اگر اللہ کے نبی نے حل نہیں بتایا تو نہ مانو. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے حل دیا. فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر تم میرے جانے کے بعد میرے دین میں اختلاف دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. توجہ، ہم تو بند رہے ہیں بیٹھ جا یہ مڑے بھی اٹھتے ہیں کوڑ اٹھاتے ہیں، پھر اسپیکر بند ہوئے، پھر جنریٹر سے ہو جائے، پھر بیان سے پانی پی. توجہ رکھو، میں بیان مختصر کر لیتا ہوں. بھائی نہ اور بھی آگے تم سے گرمی تو برداشت نہیں ہوتی، میں بیان مختصر کرتا ہوں. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي. توجہ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. دیکھو میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے دین میں اختلاف نظر آئے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. اختلاف کا حل میری سنت سے تلاش کرنا. کس سے تلاش کرنا؟ بولیے کس سے تلاش کرنا؟ میرے پیغمبر نے فَعَلَيْكُمْ بِحَدِيثِي نہیں فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فرمایا. ہم بھی سنت سے تلاش کرتے ہیں، اور اگر سنت سے نہ ملے بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا کہ خلیفہ راشدین، خلفاء راشدین کی. خلیفہ ایک دور میں ایک ہوتا ہے، ایک دور میں دو خلیفہ راشد نہیں ہوتے. پھر خلیفہ راشد کی بات کو تم مان لینا، خلیفہ راشد کی بات کو مان لینا. ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خلیفہ راشد کی بات مانو، پھر ہم بھی کہتے ہیں خلیفہ راشد کی بات مانو. چلیے میں ایک دو مسئلے بتاتا ہوں. نمبر ایک، آج اختلاف ہوا ہے. بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، اور بعض کہتے ہیں نا اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں.
ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی قبر میں یعنی اللہ کے نبی قبر میں نبی کو قبر میں زندہ مانے اہل سنت والجماعت ہے. جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل بدعت، جو نہ مانے وہ اہل بدعت ہے. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں فیصلہ، میں نے کہا سارے دلائل چھوڑو، فیصلہ خلیفہ راشد سے کروا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دنیا سے جانے لگے. صدیق اکبر نے وصیت کی ہے میرے جانے کے بعد جب میں وفات پا جاؤں میری میت کو چارپائی پہ رکھ لینا، نبی کی قبر کے باہر رکھ دینا، میرے نبی سے اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا، نہ ملے مجھے باہر رکھ دینا. یہ وصیت کس نے کی ہے؟ خلیفہ ہے. اور یہ کس نے کی ہے؟ اگر یہ خلاف شریعت ہے حضرت عمر بدل لیتے، خلاف شریعت ہے عثمان و علی معاویہ رضی اللہ عنہ بدل دیتے، کسی نے نہیں بدلا. صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھایا ہے. امام راضی تفسیر کبیر میں، امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر میں تحسبهم ایقاظا وهم رقود سورہ کہف میں تعریف فرماتے ہیں لما حملت جنازہ ہو، صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا گیا، نبی کی قبر کے باہر رکھ دیا گیا. نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. صحابہ نے پہلے سلام کیا، پھر عرض کیا قاعدہ ابو بکر بالباب، اللہ کے نبی ابو بکر دروازے پر آیا ہے. کہتے ہیں صحابہ حضرت امام راضی کہتے ہیں نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب. نبی کل بھی زندہ تھے، نبی کل بھی زندہ تھے، نبی کل بھی زندہ تھے، نبی کل بھی زندہ تھے. سارے حیات النبی، حیات النبی. عقیدے میں کبھی جھجکا نہ کرو. کبھی ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ جی شاہ بوڑھے سے مماثل ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا انتظار کرو کہ ہوگا تو پھر بیان کریں. اپنا عقیدہ ہماری کسی سے کوئی ضد تو نہیں ہے نا بھائی، ہمارا عقیدہ تو ہر حال میں ہے. میں نے کہا صدیق اکبر نے ثابت کر دیا اللہ کے نبی قبر میں. چلے دوسرا مسئلہ آ گیا، 3 طلاق دو تو 3 ہے یا 3 طلاق دو تو 1 ہے. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں حدیث میں یہ آتا ہے، دوسرا کہتے ہیں حدیث میں یہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بھی حدیث پیش کرتا ہے تم بھی حدیث پیش کرتے ہو. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا پریشانی کا حل اللہ کے نبی نے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اگر میرے دین میں اختلاف نظر آئے تو خلیفہ راشد سے فیصلہ کرا لو نا. خلیفہ راشد کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب نے فیصلہ دیا اگر 3 طلاق دے گا تو 3 ہے، 3 طلاق دے گا تو 1 نہیں ہے. کہتے جی ہم نے کلمہ عمر کا تو نہیں پڑھا. میں نے کہا جس نبی کا پڑھا ہے اسی نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کی بات مان لو. حضرت عمر کی بات مانتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے. حضرت عمر کی نہیں مانتا تو نبی کی نہیں مانتا، عمر کی نہیں مانتا تو نبی کی نہیں مانتا. نبی کی بات مان لو. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. میرے دین میں اختلاف نظر آئے خلیفہ راشد سے فیصلہ کرا لو. آج جمعے کے دن کی اذان 2 دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جمعے کے دن کی اذان 1 دینی ہے. لوگ کہتے ہیں اختلاف ہو گیا کیا کرے؟ یعنی کہ چل بخاری کو کھول لے. اب تو نے بخاری کو بھی نہیں کھولنا. امام بخاری فرماتے ہیں فإن التعظيم الثانية يوم الجمعة امر به عثمان حين كسر اهل المسجد. عثمان غنی نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی اذانیں 2 ہے. فیصلہ خلیفہ راشد نے کیا، ہم نے مانا ہے، تو نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری سنت فیصلہ کر دے گی. اگر سنت میں نہ ملے خلیفہ راشد فیصلہ کر دے گا. پھر ہم دیوبند والوں نے کہا ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی بات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین کی بات بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. خلفائے راشدین کی بات بھی مانتے ہیں. حیات النبی پہ صدیق اکبر کو پیش کیا. میں نے 3 طلاق حضرت عمر بن خطاب کو پیش کیا ہے. جمعے کے دن کی 2 اذان پہ عثمان غنی کو پیش کیا ہے. ہم تو سب کی بات مانتے ہیں. جن کی بات ماننے کا اللہ کے نبی حکم دے ضرور مانیں گے. ایک لڑکا تھا، والد فوت ہو گیا. والد نے کہا بیٹا میرے جانے کے بعد جو چچا کے اس پہ عمل کرنا. والد دنیا سے چلا گیا. یہ کہتے شادی وہاں کرنی ہے. چچا نے کہا نہیں کرنی. چچا نے پوچھا بیٹا یہاں نہیں کرنی. وہ کہتا ہے میں نے ضرور کرنی ہے. وہ چچے نے لڑکے کو پکڑا، مولوی صاحب کے پاس لایا کہ مولوی صاحب اس پاگل کو سمجھاؤ یہ مستقبل نہیں جانتا، گھر کے حالات نہیں جانتا، فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، ہم اس خاندان کا پس